میں سب سے برتر اور عظیم ہستیاں، سب سے عظیم نبی کریم اور ان کی آل ہے۔ اگرچہ عالم تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ باقی ساری کائنات ان ہستیوں کی وجہ سے خلق کی گئی ہے، ان کے لیے خلق کی گئی ہے، یہ باقی سب سے بہتر، افضل اور برتر ہے، لیکن اس کے شواہد اہل سنت کے ہاں بھی آپ کو مل جاتے ہیں جو آپ کے اس موقف کی تائید کرتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابرکت وجود کے حوالے سے اہل البیت علیہ السلام کے درمیان اس سورج کی طرح سے ہیں جن کے گرد باقی تمام ستارے اور سیارے طواف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے، یہ کائناتی ایک حقیقت کا نام ہے۔ میں وہ روایت جو راوندی اور دیگر بہت سارے علماء نے حدیث قدسی کی شکل میں نقل کیا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے رسول اگر آپ نہ ہوتے تو افلاک کو میں خلق نہ کرتا، ولولا علی لما خلقتک، اور اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا، ولولا فاطمۃ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو بھی خلق نہ کرتا۔ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علیکم وجدتنا فاطمۃ حجت اللہ علینا، تو یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ کوئی رسمی اور تکلف کا جملہ نہیں ہے، بلکہ کائنات کے اسرار اور رموز میں سے ایک سر اور ایک راز ہے جس کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ لہذا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ائمہ اور خود نبی کریم اور آخری امام تک ان کا جو رویہ رہا ہے، وہ رویہ خود بتاتا ہے کہ یہ باقیوں سے الگ ایک انمول ہستی ہے۔ ہم نبی کریم کی سنن کے حوالے سے جب پڑھتے ہیں، سنن النبی، تو کہیں پر آپ نے یہ سنت نبی کے طور پر نہیں دیکھا ہوگا کہ بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا سنت نبی ہے، نہیں دیکھا ہوگا۔ کہیں آپ نے نہیں پڑھا ہوگا کہ بیٹی اگر آئے تو اس کے استقبال کے لیے چند قدم آگے بڑھنا سنت نبی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ یہ سنت نبی ہے کہ بیٹی کو سینے سے لگاؤ، اس کے پیشانی کا بوسہ دو، حتیٰ اس کے ہاتھ کا بوسہ دو، اور پھر اس کو لا کر اپنی جگہ بٹھاؤ اور خود سامنے بیٹھ جاؤ، یہ سنت نبی ہے۔ کہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن نبی نے یہ عمل کیا ہے۔ اگر نبی کریم نے یہ عمل کیا ہے اور سنت بھی آپ کی نگاہ میں نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ عمل ہے جو جس کا استحقاق صرف اور صرف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بعض احادیث میں ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْفَاطِمَةِ، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے۔ بعض روایات کہتی ہیں فاطمہ لیلۃ القدر، فاطمہ شب قدر کا نام ہے۔ بعض روایتیں کہتی ہیں کہ من ادرک فاطمہ ادرک لیلۃ القدر، جس نے فاطمہ کو درک کیا اس نے لیلۃ القدر کو درک کیا۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ اگر کسی کو فاطمہ کی معرفت مل گئی تو اس معرفت کے ساتھ ایک رات کی عبادت 80 سال کی عبادتوں پر برتری رکھتی ہے۔ فاطمہ وہ ہستی ہے۔ محی الدین ابن عربی
صوفیہ اور عرفا کے ہاں ان کی فتوحات مکیہ معروف ہے، وہاں پر انہوں نے جب خلقت عالم کی گفتگو کی ہے تو اس وقت وہ صادر اول، صادر ثانی اور صادر ثالث کے طور پر جب پہلی، دوسری اور تیسری مخلوق کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلی مخلوق جس کو اللہ نے خلق کیا وہ نور نبی ہے، اول ما خلق اللہ نوری، یہ حدیث ہمارے یہاں بھی ہے اور ان کے یہاں بھی ہے، اور اس کے بعد پھر اسی حدیث کا سہارا لیتے ہیں کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وفاطمۃ من نور اللہ، فاطمہ اللہ کے نور سے ہے، وہ ہستی جو اللہ کے نور سے ہے اور جو اہل البیت کے درمیان محور ہے اور مرکز ہے، محور اور مرکز، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، محور نبی کریم کو ہونا چاہیے چونکہ وہ جد ائمہ ہیں، لیکن آپ جب حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو اس حدیث قصہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہم فاطمۃ و ابوہا، یعنی جب تعارف ہوتا ہے اس چادر قصہ کے نیچے موجود ان 5 ہستیوں کا تو ان 5 ہستیوں میں محور اور مرکز فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ جب ہم ابتدائی دور میں تھے، قم میں امام خمینی زندہ تھے، ان ایام میں وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کچھ باتیں کرتے تھے، تو پہلی دفعہ میں نے یہ بات ان سے سنی تھی، بعد میں دیکھا احادیث میں موجود ہے، حتیٰ اصول کافی میں بھی، کہ کوئی ائمہ میں سے ایسی ہستی نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی ایک روایت ایسی ہو کہ نبی کے بعد ان پر متواتر جبرائیل اترے ہوں، لیکن یہ ہستی جو امام نہیں ہے لیکن اس مقام پر ہیں ولایت کے کہ جبرائیل نبی کی وفات کے بعد جب تک فاطمہ زندہ رہی جبرائیل اترتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، مستقبل کی خبریں دیتے رہے، اور اب یہاں پر کاتب کلام خدا علی تھے اور بیان فاطمہ فرماتی تھی، جبرائیل سناتے تھے، جبرائیل سناتے تھے، فاطمہ سنتی تھی اور اس کے بعد بیان فرماتی تھی، اور علی لکھتے تھے، نتیجتاً جو کلام اس طرح سے قرآن کے بعد جمع ہوا اس کو صحیفہ فاطمہ کہا گیا۔ وہ ہستی جس کے وجود اور جس کے وجود کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے رسول سے، رسول اللہ کے صحابیوں نے 4 مختلف قسم کے صحابہ ہیں جنہوں نے یہ روایت نقل کی ہے۔ ایک نے کہا کہ میں 3 مہینے مدینے میں تھا، میں نے یہ سیرت نبی دیکھی۔ ایک نے کہا میں 6 مہینے تھا، میں نے یہ سنت نبوی دیکھی۔ ایک نے کہا میں 9 مہینے رہا، میں نے یہی روش دیکھی۔ ایک نے کہا میں پورا سال رہا، میں نے نبی کریم کے عادات و اطوار میں یہ دیکھا۔ کیا دیکھا؟ فجر کے موقع پر، ظہر کے موقع پر، عصر کے موقع پر، مغرب کے موقع پر، عشاء کے موقع پر، ہر اذان میں، اذان کے موقع پر نبی کریم امام الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، ختم الرسل کے مالک، وہ ہستی ڈیلی 5 اوقات میں فاطمہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ یہ فاطمہ کا مقام ہے، یہ وہ مقام ہے۔ آج ان کی ولادت کی رات، ان کی ولادت بھی عجیب ہے۔ 2-4 منٹ مزید اس پر اگر آپ میں ہمت اور حوصلہ ہو تو میں صلوات بھیجے محمد والے